بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ صحابہ کرام ایسے نایاب ہیرے تھے کہ ان میں سے جس کی زندگی پر نظر ڈالیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گلدستہ صحابہ میں عظیم مقام ہے۔ آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ قبیلہ غفار مکہ سے مدینہ کے راستے پر صحرا میں رہتا تھا۔ ابو ذر ایک خطرناک ڈاکو کی حیثیت سے تمام قبائل میں معروف تھا۔ مائیں اپنے شریر بچوں کو اس کا نام لے کر ڈراتی تھیں۔ ڈاکہ زنی کے دوران ہی اللہ تعالی نے اس کے دل میں اپنی خشیت ڈال دی، جس کے نتیجے میں وہ معصیت کی اس ساری زندگی پر نادم ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ اسے نہیں تھا معلوم کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے طریقے اور سوچ کے مطابق ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرتا، مگر راستہ ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اہل کتاب کی زبانی سن رکھی تھی کہ عنقریب اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ دل میں بار بار خیال گزرتا کہ اللہ کرے اس نبی کو پا لوں اور ہدایت سے سرفراز ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ طلب صادق کو کبھی نامراد نہیں ہونے دیتا۔ یہ صحرا نشین سچا عاشق تھا۔ اللہ نے اسے قیمتی ہیرا کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آسان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے اس دور جستجو کے بارے میں ایک مرتبہ نوجوان صحابہ اور تابعین کے سامنے اپنی کیفیات بیان کی۔ آپ فرمانے لگے، اے میرے بھتیجے، میں نے اس زمانے میں کم و بیش 3 سال عبادت کی۔ پوچھا گیا 3 سال آپ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ کی۔ عبداللہ بن صامت نے پوچھا، عبادت کے دوران آپ کس طرف رخ پھیرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جدھر اللہ میری رہنمائی فرما دیتا تھا تو میں تو اپنے اللہ ہی کی طرف رخ پھیر چکا تھا۔ بھر اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں نیند کا غلبہ ہوتا تو میں تھک ہار کر سو جاتا، پھر سورج نکلنے تک میں سویا رہتا۔ میرے بھائی انیس اپنے کسی کام کے لیے مکہ جا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس شخص کے بارے میں معلومات لے کر آنا جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس کے دین کو قبول کر لیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب انہیں کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ جاؤ اور اس شخص سے ملاقات کرو جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، پھر واپس آ کر اس کے بارے میں مجھے پوری رپورٹ دو۔ ان کے بھائی مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی باتیں بھی سنی، اور لوگوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بھی دیکھا اور پرکھا، پھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے ابو ذر سے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، وہ ایک شریف النفس انسان ہے، لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کا کلام بھی میں نے سنا ہے، وہ پرتاثیر ہے مگر شعر و شاعری نہیں۔ حضرت ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا، یعنی مجھے جس چیز کی تلاش تھی اس کا تسلی بخش جواب تم سے نہیں ملا۔ پھر انہوں نے خود رخت سفر باندھا، پانی کا ایک مشکیزہ اور کھانے کا معمولی سا سامان لے کر مکہ پہنچے۔ مسجد حرم میں آئے اور کسی سے پوچھے بغیر خود ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ اس دوران ان کی ملاقات حضرت علی سے بھی ہوئی، لیکن کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایک اور شخص بھی ملا جس سے الیک سلیک ہوئی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
کسی سے بھی سوال کرنے سے گریز کرتے رہے۔ ایک دن اور اسی طرح گزر گیا۔ یوں مسجد حرام میں چاہے زمزم کے پاس ابو ذر غفاری کو حضرت علی نے کئی مرتبہ دیکھا۔ خود حضرت ابو ذر بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ان ایام میں سوائے آب زمزم کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اسی سے اپنی پیاس اور بھوک بجھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ چشمہ آب زمزم اللہ تعالی نے جبرائیل کے ذریعے معصوم بچے حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنے کی جگہ سے جاری فرمایا۔ اس پانی کے اندر یہ خوبی ہے کہ بھوک، پیاس اور بیماری سب کے لیے نفع بخش ہے۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت علی کو پھر انہوں نے دیکھا تو سوچے کہ اس سے کچھ پوچھتا ہوں۔ اس روز حضرت علی کے آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر کے دل میں خیال آیا کہ یہ آگے جانے والے شخص اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی سے آہستگی سے پوچھا، یہ صاحب جو آپ کے آگے چلے جا رہے ہیں کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا، اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میں جو کچھ بتاؤں گا تم اس کو اپنے پاس راز رکھو گے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ابو ذر نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت علی نے کہا، یہ اللہ کے رسول ہیں جن کی ہر بات سچ اور حق ہے۔ اگلا روز ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے اور حسب سابق حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابو ذر نے دیکھ لیا اور وہ بھی خاموشی سے حضرت علی کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت ابو ذر نے اس موقع پر محسوس کیا کہ جیسے انتہائی صاف و شفاف پانی میں وہ تیر رہے ہوں۔ پھر حضرت علی کے مشورے کے مطابق ابو ذر ایک جانب بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو حضرت علی بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ذر کو اشارہ کیا کہ وہ بھی ذرا فاصلے پر ان کے پیچھے چلتے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ابو ذر بھی آ گئے۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت ابو ذر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ گویا مہینوں کا پیاسا بالآخر آب حیات کے چشمہ صافی تک آ پہنچا۔ یوں روایات کے مطابق وہ 5ویں شخص ہیں جنہیں سابقون الاولون میں قبول اسلام کی توفیق نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ اور ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، پھر ان کے درمیان ہی رہو جب تک کہ میرا حکم نہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جانے سے پہلے بیت اللہ میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مکہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ یہ کلمہ سن کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ عرض کیا، میرا جی نہیں مانتا کہ میں اس کلمے کا اعلان کیے بغیر رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اس کلمہ توحید کو سننا تھا کہ کفار ہر جانب سے حضرت ابو ذر پر پل پڑے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر آئے اور کفار کو ایک جانب ہٹاتے ہوئے فرمایا، تمہاری بربادی ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو یہ بنو غفار کا اہم شخص ہے اور شام کی طرف تمہارے تجارتی قافلے بنو غفار میں سے گزرتے ہیں۔ پھر حضرت عباس حضرت ابو ذر کو ساتھ لے کر اپنے گھر آئے۔ حضرت ابو ذر کو اتنا مارا پیٹا گیا تھا کہ ان کا چہرہ سوج گیا تھا اور جسم زخمی تھا۔ کلمہ کے اگلے روز بے ساختہ ابو ذر پھر کفار کی مجلس میں گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔
آج پھر انہوں نے ان کو مارا پیٹا اور آج بھی حضرت عباس نے ان کو چھڑایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد جب رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ کفار اس کلمے کو سن کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، یہ لوگ میرے نزدیک اتنے ہلکے اور بے وقعت ہو گئے ہیں کہ میری نظروں میں یہ خس و خاشاک سے بھی حقیر ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر اس کلمہ کو ان کے سامنے دہراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نے حجت قائم کر دی ہے، اب واپس اپنے قبیلے میں جاؤ اور انتظار کرو کہ جب میں تمہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہوں تب نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری طرف سے یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچا دو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت کے نتیجے میں ان کو نفع یعنی ہدایت بخش دے اور تمہیں بھی ان کے قبول اسلام کی وجہ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے درمیان آیا اور سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو پورے واقعات سنائے اور اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر ہماری قوم کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔